کہ ابراہیم ہم نے تیرے بیٹے کی قربانی نہیں لینی تھی، یا اللہ پھر اتنا کام کروایا کیوں؟ فرمایا ابراہیم ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ تیری نیت کیا ہے، تیرے دل کے ارادے کیا ہے، تیرے دل کے اندر جو ہماری محبت ہے یہ کتنی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اسی قربانی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، قربانی کرنے والوں سنو، جو تم قربانی دیتے ہو ہمیں تمہارے خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے۔ یا اللہ پھر پہنچتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ارشاد فرمایا دنیا والے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی نی اندر بھی یہی سے اسی ابراہیم علیہ السلام دی نیت نو ویکھنا سے، لیکن جڑا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو ادا کرے گا اے دے اندر بھی اساں تواڈے نیت نو ویکھنا ہے، تواڈے دل نو ویکھنا ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ فرمایا اسی تواڈے خون نو نہیں ویکھنا، تواڈے گوشت نو نہیں ویکھنا، اسی تواڈے تقوی نو ویکھنا ہے، تواڈی نیت نو ویکھنا ہے، کس انداز نال کس ارادے دے نال تساں رب دی بارگاہ دے اندر قربانی پیش کیتی ہے۔ عزیزاں نے من توجہ فرمایا جے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے بندیاں دے ارادے ویکھدا ہے۔ فرمایا نیت دے اوتے عمل دا دار و مدار ہے۔ آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا جے قربانی دا معیار کی رکھیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید دی اندر اور مقام تے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام دی اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوبہ فرما دے، اے حبیب فرما دے، میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اے پروردگار دے واسطے ہودا کوئی شریک نہیں۔ آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا جے، فرمایا میرا سب کچھ رب دے واسطے وے، اللہ دی رضا واسطے وے، میں کسے بندے نو راضی کرنے واسطے قربانی نہیں کرنی۔ آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا جے، جڑا بندہ دکھاوے دی قربانی کرے قربانی نہیں بلکہ قربانی رب دی رضا دا نہ آئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، قربانی کتنی عظیم عبادت ہے۔ پہلے لوگ قربانی کرتے تھے، پہلے لوگ قربانی کرتے تھے، لیکن شریعت کا قانون کچھ مختلف تھا کہ قربانی کرنے کے بعد وہ میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کو کھا جاتی تھی وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی، جس کو کوئی نہ کھاتا تھا وہ قربانی مردود ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل نے۔ جب انہوں نے قربانی کی، ایک نے مینڈا ذبح کیا اور رکھ دیا، ایک نے گندم کا ڈھیر لگا دیا، کوئی بھی چیز قربان میں دے سکتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ آسمان سے آگ آئی اور مینڈے کو کھا گئی اور گیوں کو نہ کھایا۔ تو جس کی قربانی مقبول نہ ہوئی اس نے حسد کیا، حسد کر کے کہا کہ تو رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، تیری قبول ہو گئی، میری قربانی قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا
کہ جس کی قبول ہوئی تھی اس کو مردود والے نے قتل کر دیا کہ یہ کیوں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کی قربانی کا ذکر جو ہے وہ 6 پارے کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قربانی ایک کی کو قبول فرمایا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا، اور بولا کہنے لگا قال لأقتلنك میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين. اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ صرف قربانیوں دی قبول کردا ہے جدی نیت ٹھیک ہوندی ہے، جڑا تقوی والا ہوندا ہے، جڑا پرہیزگاری والا ہوندا ہے، جدی نیت صرف رب دی رضا ہوندی ہے او دی قربانی قبول کیتی جاندی ہے. آؤ عزیزان من توجہ فرمایا جے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم دے غلاموں، قربانی کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، اور جو رب کی راہ میں دینے سے منع کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ اتنا مالور اتنے جانور قربان کر دیتے ہو، ایک دن آئے گا کہ یہ سارے کے سارے جانور دنیا سے ختم ہو جائیں گے، آپ ایسا کیا کرو یہ پیسہ کسی دوسرے نیک کام میں لگا دیا کرو، مسجد میں، مدرسے میں، یا کسی کی شادی میں لگا دیا کرو، جانوروں کو ذبح نہ کیا کرو. تو جواب دینے والے نے کہا اے صاحب تو کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ جانور ختم ہو جائیں گے، ذرا سوچ تو صحیح. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جس مال کو قبول فرماتا ہے وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے. کیسی برکتیں؟ جو جانور قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں ان جانوروں کی افزائش نسل کے اندر اتنی برکت ہے، اونٹوں کے پورے پورے ریوڑ نظر آتے ہیں، گائے کے پورے پورے ریوڑ نظر آتے ہیں، بکریوں کے پورے پورے ریوڑ نظر آتے ہیں، بھیڑوں کے پورے پورے جو ہے وہ ریوڑ نظر آتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو جانور قربان نہیں کیے جاتے ان کا ریوڑ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا. حالانکہ کتا جو ہے کتیا 12 بچے دیتی ہے، بکری 1 2 3 دیتی ہے، گائے 1 دیتی ہے، بھینس 1 دیتی ہے، اونٹ 1 دیتا ہے. لیکن جہاں 12 بچے ہیں وہاں ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جہاں ایک ہے ان کی نسلیں باقی رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال بتانا یہ چاہتا ہے جو میری بارگاہ میں دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کی نسلوں کو بڑھا دیتا ہے. آؤ اس دی مثال میں ذرا میدان کربلا دے اندر لے کے جانا چاہنا وا. میدان کربلا دے اندر 72 نفوس قدسیہ 22,000 یا 40,000 دے لشکر دے سامنے آئے، سارے قربان ہو گئے حق دے خاطر، اپنیاں جانا دے گئے حق دی خاطر. اونا دی تمنا تے آرزو ایسی کہ اسلام زندہ ہو جائے، اسلام زندہ ہو جائے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر ہو سکے تو
خدمت اسلام کر جائے. انہوں نے خواہش سی کہ کوئی اسلام دا کم کر جائیے. ساڑیاں جانا کیس قابل. سارے جوانان محمدیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے سارے چشم و چراغ راہ خدا میں قربان ہو گئے. ایک بچہ تھا جس کو زین العابدین کہتے ہیں. حضرت امام زین العابدین باقی رہ گئے, باقی سارے قربان ہو گئے. دنیا والیو جدو سارے قربان ہو گئے کہ کلا رہ گیا. یزیدیاں دے ہزاراں دی تعداد دے اندر لشکر باقی رہ گیا. لیکن آج بھی جنی بھی نسل حسین باقی ہے وہ ساری دی ساری حضرت زین العابدین دی اولاد ہے. اور یزیدی کتنے باقی تھے؟ آج بھی نسل یزید باقی نہیں ہے. جو رب کی بارگاہ میں قربان ہوتا ہے وہ ایک بھی ہو تو اللہ اس کی اولاد کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے. اور جو زیادہ بھی ہو لیکن رب کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی افزائش نسل کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں کرتا بلکہ اس کو سکوڑ کے رکھ دیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے. تو رب ذوالجلال احکم الحاکمین جل جلالہ اما نوالہ کہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلاموں معلوم یہ ہوا حلال جانور کی قربانی ہوتی ہے اور حرام کی قربانی نہیں ہوتی. حلال جانور جب ہوتا ہے حلال تو اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے اور حرام جو ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں ایک اور مثال ہے اور حدیث مبارکہ بھی اس کے ساتھ ہے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن سب سے افضل ترین عمل جو رب کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے عید الاضحیٰ کے دن وہ جانور کا خون بہانا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی عمل جو ہے وہ ابن آدم کا رب کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے خون بہانے سے. اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ اور حضور نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. ہاں کوئی غریب ہے نہیں کر سکتا تو وہ اس کو معافی ہے لیکن جو صاحب استطاعت ہے اور جس پر قربانی واجب ہے وہ اگر قربانی نہ کرے گا تو رب کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں اور فرمایا جا رہا ہے وہ ہماری عیدگاہوں کے بھی قریب نہ آئے. اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں الفاظ ہیں صاحب درۃ الناصحین نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. فرمایا کہ مالی وسعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کرے تو فرمایا چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی اتنی عظیم ہے کہ الا ان الاضحیۃ من الاعمال المنجیۃ تنجی صاحبہا من شر الدنیا والآخرہ. فرمایا آگاہ ہو جاؤ قربانی نجات دینے والی چیز ہے اور اپنے صاحب کو قربانی دینے والوں کو دنیا و آخرت کی برائیوں سے نجات دلائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے جو نیک لوگ ہیں وہ قربانی کریں گے اور جو شریر لوگ ہیں وہ قربانی نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں قربانی کی سعادت سے مستفید فرمائے. اور مسائل کے لیے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ درس و بیان کا سلسلہ جاری ہے اس میں شرکت کیجیے. رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے.